الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاعه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه الترمذی. محترم علماء کرام اور میری عزت دار پردہ نشین ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، ماشاءاللہ ابھی تفصیل سے ہمارے برادر کبیر جناب حضرت مولانا حافظ محمد فرید صاحب دامت برکاتہم نے آپ حضرات کے سامنے زندگی میں آنے کا مقصد اور موت سے کسی کو رستگاری نہ ہونے کے سلسلے میں اور پھر حشر نشر قیامت کے دن زندگی کے بارے میں سوالات، قبر میں سوالات، ان تمام چیزوں پر تفصیل سے روشنی ڈالی. میں اس موقع پر سب سے پہلے تو اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب دامت برکاتہم کو، اور اسی طریقے سے جناب مولانا محمد سالم صاحب جو آپ کی مسجد کے امام ہیں، کہ جنہوں نے عورتوں کے اندر دینی تعلیمی تربیت کا ایک بہترین جذبہ پیدا ہو اور آنے والی نسل میں دین کا جذبہ پیدا ہو، قرآن و سنت کو وہ سمجھنے والی، قرآن و سنت کو لے کر کے چلنے والی، قرآن و سنت پر عمل کرنے والی نسل نو کی تعمیر ہو. اس کے لیے ان حضرات نے انتہائی جد و جہد اور محنت کر کے اس پروگرام کا انعقاد فرمایا. اللہ رب العزت ان تمام کو اور ان کے تمام کارکنان کو جنہوں نے اس میں جس طریقے سے بھی محنت کی، کوشش کی، تعاون کی، اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ اور جزائے خیر اور صلہ ان کو عطا فرمائے. میری عزت دار ماں اور بہنوں، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے ایک بات ارشاد فرمائی ہے. فرمایا: اے ایمان والو، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ. جہنم کی آگ وہ ہے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے تمام مومنین اور مومنات کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ خود بھی جہنم کی آگ سے بچے اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے. اگر انسان خود اپنی زندگی کو نہیں سنوارے گا، نہیں سدھارے گا، اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق نہیں گزارے گا، صحابہ کے طریقے کے مطابق اور پیغمبر کی پاکیزہ سنت اور پاکیزہ طریقے کے مطابق، اللہ کے فرمان اور حکم کے مطابق اگر کوئی انسان اپنی زندگی نہیں گزارے گا تو وہ جہنم کا مستحق ہوگا. اور پلس میں اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ اپنی اولاد کو بھی ان پاکیزہ طریقوں پر نہیں لائے گا اور ایمان اور اعمال صالحہ کی طرف متوجہ ان کو نہیں کرے گا، اور اس کے متوجہ نہ کرنے کی وجہ سے جب اولاد نافرمانی والی زندگی گزارے گی، اعمال سیئہ والی زندگی گزارے گی، اللہ کو ناراض کرنے والی زندگی گزارے گی، تو اس کی وجہ سے وہ اولاد بھی جہنم کا مستحق ہوگی. اس آیت میں اللہ رب العزت نے خاص طور پر ماں باپ کو اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ وہ اپنی اولاد کا خاص خیال رکھیں. اس آیت کے ذیل میں شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے یہاں پر آگ کی مثال اس وجہ سے دی
کیونکہ ماں باپ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ عذر اور بہانہ پیش کر دیتے ہیں، اور جب ماں باپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی اولاد کا خیال رکھو، آپ اپنی اولاد کو سمجھاؤ، آپ اپنی اولاد کو بتاؤ، اسے صحیح راستے پر چلاؤ، تو ماں باپ بہت سی دفعہ کوشش بھی کرتے ہیں اور بہت سی دفعہ عذر بھی کر دیتے ہیں کہ ہم نے بہت کوشش کی لیکن وہ باز نہیں آتا ہے، ہم نے بہت سمجھایا، ہم نے بہت مرتبہ اس کو کہا لیکن وہ باز نہیں آتا ہے، وہ رکتا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اس آیت میں آگ کی مثال اس وجہ سے دی کہ اگر سامنے آگ جل رہی ہو اور ماں باپ کا انتہائی نافرمان بیٹا وہ اس آگ کے اندر کودنے کے لیے جا رہا ہو، اس آگ کے اندر جلنے کے لیے جا رہا ہو، تو چاہے وہ بیٹا ماں باپ کا کتنا ہی نافرمان کیوں نہ ہو، چاہے وہ بیٹا ماں باپ کا کتنا ہی باغی اور سرکش کیوں نہ ہو، چاہے وہ بیٹا ماں باپ کا کتنا ہی دل دکھانے والا کیوں نہ ہو، لیکن جب ماں باپ اپنی آنکھ سے دیکھیں گے کہ ہماری اولاد آگ کے اندر جلنے کے لیے جا رہی ہے تو انتہائی نافرمان اور باغی ہونے کے باوجود بھی کوئی بھی ماں باپ اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے، اور وہ ہر ممکن جہاں تک ہو سکے جس طریقے سے ہو سکے وہ اپنی اولاد کو آگ میں کودنے سے بچائیں گے، اسے آگ میں نہیں جانے دیں گے۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس آیت میں آگ کی مثال دے کر کے یہی ارشاد فرمایا اور یہی لوگوں کو بتلایا کہ اے دنیا کے لوگوں، اگر تمہارا بیٹا دنیا کی آگ میں کودنا چاہے تو وہ ہزار نافرمان اور برا ہونے کے باوجود بھی ماں باپ اس کو دنیا کی آگ میں نہیں جانے دیں گے، اسے نہیں جلنے دیں گے، ماں باپ کی رحمت اور ماں باپ کی محبت اس کو گوارا نہیں کرے گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری اولاد نے صحیح زندگی نہیں گزاری اور وہ صحیح راستے پر نہیں چلے تو یہ جہنم کی آگ کے اندر جانے والے ہیں، لہذا تمہیں دنیا کی آگ سے زیادہ اس بات کی فکر ہونا چاہیے کہ ہماری یہ اولاد جہنم کی آگ میں جانے والی نہ بنے، اور اس کے لیے آپ کو اس سے زیادہ محنت کرنی چاہیے، کیونکہ جب اولاد صحیح راستے پر نہیں چلے گی اور وہ نافرمانی کی زندگی گزارے گی تو اس صورت میں وہ جہنم کے راستے میں جانے والے ہیں۔ تو جو ماں باپ دنیا کی آگ میں اولاد کو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جہنم کی آگ میں اپنی اولاد کو نہ دیکھنا چاہیں، اس لیے کہ جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ سے ہزاروں گنا زیادہ بڑی ہوئی ہے۔ اور پھر اولاد میں دونوں جن سے الگ الگ ہے، بیٹے الگ ہے، بیٹیاں الگ ہے، بیٹیوں کی تربیت کی الگ ضرورت ہے، بیٹوں کی تربیت کی الگ ضرورت ہے۔ اور یہ یاد رکھو میری ماں اور بہنوں کہ کسی بھی بچہ یا بچی کے لیے سب سے پہلی درسگاہ، سب سے پہلی تربیت گاہ، اس کے لیے سب سے پہلا مکتب، سب سے پہلا مدرسہ، سب سے پہلا اسکول، سب سے پہلی یونیورسٹی اور سب سے پہلی کالج بچے کے لیے ماں کی گود ہوتی ہے۔ ماں کی گود میں بچہ جس چیز کو سیکھے گا، ماں کی گود میں بچہ جس تعلیم کو حاصل کرے گا وہ پتھر کی لکیر ہوتی ہے اور زندگی بھر انسان اور بچہ اس چیز کو بھول نہیں سکتا ہے۔ اسی وجہ سے ماں کی تربیت کا انسان کی زندگی پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے، ماں کی تربیت کا بچوں کی زندگی پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ پہلے زمانے میں یہ جتنی بھی تاریخ کے اندر جتنی بھی شخصیات گزری ہیں، جتنی بھی ہستیاں گزری جنہوں نے تاریخ کے اندر انقلاب پیدا کیا ہے، آپ جب ان کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان شخصیات کے پیچھے دراصل ان کی ماں کا ہاتھ تھا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے دنیا میں انقلاب پیدا کیا۔ چنانچہ ہمارے یہاں صوبہ راجستھان میں آپ سب حضرات جانتے ہیں اجمیر مشہور جگہ ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ بنگال کے دورے سے واپس آئے، ہزاروں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا اور ہزاروں مسلمانوں نے جو گنہگار تھے انہوں نے ان کے ہاتھ پر توبہ کی، تو بڑے خوش اور مسکراتے ہوئے گھر کے اندر پھر رہے ہیں۔ تو ماں نے پوچھا کہ بیٹا اتنا کیوں مسکرا رہے ہو؟ فرمایا کہ ماں مسکرانے کی تو بات ہے کہ اللہ پاک نے اتنے ہزاروں لوگوں کو میرے ہاتھ پر کلمہ پڑھوایا اور اتنے لوگوں کو توبہ کرنے کا تائب ہونے کا موقع دیا۔ تو ان کی ماں فرمانے لگی کہ بیٹا اس میں تیرا کوئی کمال نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ کیا کمال ہے؟ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں۔
فرمایا کہ اس میں میرا کمال ہے. کیا کمال ہے؟ فرمایا کہ بیٹا میں نے کبھی بھی تجھے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا. جب بھی میں نے تجھے دودھ پلایا ہے پہلے وضو کیا ہے، اس کے بعد میں نے تجھے دودھ پلایا ہے. اور وضو کرنے والا انسان شیطان کے حملے سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور جس انسان کو شیطان کے حملوں سے، شیطان کے اثرات سے محفوظ رہنا ہو، اپنی روزی میں برکت کروانی ہو، مصائب اور پریشانیوں سے بچنا ہو، اسے باوضو رہنا چاہیے. خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے فرمایا کہ میں نے تجھے جب بھی دودھ پلایا ہے ہمیشہ باوضو ہو کر کے پلایا ہے. اس باوضو دودھ پلانے کی یہ برکت اور اثر ہے کہ آج لاکھوں کی تعداد میں لوگ آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ رہے ہیں. تو خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اتنا عظیم انسان، اتنا انقلاب برپا کرنے والا انسان کہ آج بھی ان کے مزار کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں صرف ایمان والے نہیں بلکہ غیر ایمان والے بھی جاتے ہیں. اور ان کو گزرے ہوئے آج نہ جانے کتنے سال ہو گئے، لیکن آج بھی ان کے انتقال کے ہزاروں سال کے بعد بھی وہ آج ہمارے دلوں میں زندہ ہے. اور جب کبھی ان کا نام ہمارے سامنے آتا ہے تو عقیدت سے ہمارا سر جھک جاتا ہے. اتنی بڑی تاریخ کے اندر انقلاب پیدا کرنے والی شخصیت کو ایک ماں نے جنم دیا تھا. تو میری ماں اور بہنوں، یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر رکھی ہے. جیسا کہ مجھ سے پہلے جناب حافظ فرید صاحب نے فرمایا کہ چاہے وہ نبی ہو یا ولی ہو یا صحابی ہو یا کوئی بھی ہو، سب کو اللہ نے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا ہے. نبیوں کو پیدا کرنے والی بھی آپ ہو، بڑے بڑے صحابہ کو پیدا کرنے والی آپ ہو، بڑے بڑے اولیاء اللہ کو پیدا کرنے والی آپ ہو، اور جتنی بھی بڑی شخصیات گزری ہیں یا بڑی شخصیات نہیں بھی گزری ہیں، سب کو پیدا کرنے والی آپ ہو. ماں کا اللہ نے ایک مقام بنایا ہے، لیکن ماں کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت رکھ دیے. الجنت تحت اقدام الامہات. حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. میری پیاری ماں، آپ سمجھو کہ اللہ نے، اسلام نے آپ کو کیا مقام دیا ہے. یعنی آپ کے پاؤں کے نیچے شریعت نے جنت رکھ دی ہے، آپ کے پاؤں کے نیچے اسلام نے جنت رکھ دی ہے. کیا آپ کا مقام ہوگا؟ کچھ تو آپ کی حیثیت ہوگی، کچھ تو آپ کے اندر ایسی صلاحیت، ایسی قابلیت اسلام نے دیکھی ہوگی کہ جس کی بنیاد پر اسلام یہ کہتا ہے کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. لیکن اگر آپ اسی طریقے کی نافرمانی کی زندگی گزاریں گے، اگر آپ اپنی اولاد کی تربیت کی طرف توجہ نہیں دیں گے، تو بتائیے آپ اس جنت کا ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ آپ حق ادا نہیں کر رہی ہیں. آپ کے پاؤں کے نیچے جنت صحیح معنی میں آپ اسی وقت اس کے حقدار ہوں گی، وہ چاہے آپ فرما بردار ہو یا نافرمان ہو، اس سے کوئی غرض نہیں ہے. جنت تو آپ کے پاؤں کے نیچے ہے، لیکن صحیح معنی میں اس کے حقدار جو حدیث کے الفاظ ہیں آپ اسی وقت ہوں گی جب آپ خود بھی اپنے آپ کو ایک بہترین مائیں بنائیں اور انقلاب پیدا کرنے والی شخصیات کو آپ جنم دیں. اس وقت ہوگی. اور پھر بیٹوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ بیٹیوں کی بھی تربیت ہے. آج بیٹی، میری ماں، آپ تو جانتی ہو اچھی طریقے سے کہ بیٹیاں تو پڑھائی ہوتی ہے، 18 سال تک آپ کے پاس ہے، 20 سال تک آپ کے پاس، اس کے بعد تو وہ دوسرے گھر میں جائے گی. اور آج تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے کتنے گھر اجڑے ہوئے ہیں اور کتنے گھر جہنم کا ایندھن بنے ہوئے، یہ سب آپ کے سامنے. کیونکہ ماں باپ اولاد کو بڑا کر دیتے ہیں. بچے کی عمر 20 سال کی ہو گئی تو ماں بھی ایک بات کہتی ہے کہ بھئی چھوڑا دیکھو رشتہ ڈھونڈو، باپ بھی ایک بات کہتا ہے کہ چھوڑا دیکھو رشتہ ڈھونڈو، ہماری لڑکی ہماری بچی بیٹی ہوگی. گھر والے کہتے ہیں، پڑوس والے کہتے ہیں، خاندان والے کہتے ہیں. اب یہ ایک بیٹی اپنے باپ کے لیے پھول کی طرح ہوتی ہے. وہ باپ اپنی بیٹی کو اپنی ہتھیلی اس پر رکھتا ہے، اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہے. اگر بیٹی ایک فرمائش کرے تو باپ اس کی 2 فرمائش کو پوری کرتا ہے. اور اس گھر کے اندر اس کی ہر بات کو سنا جاتا ہے، اس گھر کے اندر اس کی ہر فرمائش پوری کی جاتی ہے، اس گھر کے اندر اس کی مرضی اور اس کی خوشی کے مطابق ڈش تیار کی جاتی ہے، کھانا پکایا جاتا ہے، اور جو کچھ یہ مطالبہ کرتی ہے وہ اس کے گھر میں اس کو دیا جاتا ہے. لیکن اب شادی ہو جانے کے بعد آپ کی یہ بیٹی سسرال میں جائے گی تو اب اس کو اس کی مرضی کا کھانا بھی نہیں ملے گا، اس کو اس کی مرضی کا لباس بھی نہیں ملے گا، اس کو اس کی مرضی کا پہناوا بھی نہیں ملے گا، اس کو اس کی مرضی کی بات بھی کہنے کی اجازت نہیں ہوگی. بہت سارے قیود اور شرائط سامنے ہوتے ہیں. اور پھر میاں بیوی کا ایک تعلق ہوتا ہے، ایک رشتہ ہوتا ہے،
اور شیطان کی سب سے زیادہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ میاں بیوی کو آپس میں لڑوائے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حدیث کے اندر آیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کی سب سے زیادہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ میاں بیوی کو لڑائے، اور میاں بیوی کو لڑانے والے سے شیطان کا سردار سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ وہ جو سمندر پہ تخت لگاتا ہے، سب سے زیادہ انعام میاں بیوی کو لڑانے والے کو دیتا ہے۔ اور یاد رکھو، شیطان سب سے زیادہ دو کوشش کرتا ہے، ایک تو یہ کہ میاں بیوی کو لڑائے، اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہو تو ان کو بھگا دے، ان کو دین کی تعلیم سے چھڑا دے۔ کیونکہ جب دو بھائی آپس میں لڑیں گے تو ان کا جھگڑا گھر تک رہے گا، دو بہنیں آپس میں لڑیں گی تو ان کا جھگڑا گھر تک رہے گا، ماں باپ میں اگر لڑائی ہوگی تو یہ گھر تک محدود رہیں گے۔ لیکن جب میاں بیوی میں جھگڑا ہوگا تو بیوی اپنے خاندان والے کو بولے گی اور شوہر اپنے خاندان والے کو بولے گا۔ اس طریقے سے یہ جھگڑا ایک گھر میں سے نکل کر کے دو خاندان میں پہنچنے والا ہو جائے گا۔ پھر غیبتیں شروع ہوگی، چغلیاں شروع ہوگی، اس کے بعد لڑائی جھگڑا ہوگا، خون خرابہ ہوگا، قتل و غارت گیری ہوگی، یہاں تک کہ طلاق کی نوبت آ جائے گی، طلاق دے دی جائے گی۔ یہ ساری چیزیں ہوگی، اور بہترین بسا بسایا ایک گھر، اور بہترین بنا بنایا ایک نظام، اور بہترین رشتے ازدواج میں منسلک ہونے والے لڑکے اور لڑکی، ان دونوں کا نظام گلشن تباہ و برباد ہو جائے گا، اور ان دونوں کی زندگی کے اندر درار پیدا ہو جائے گی، اور دونوں میں تفریق پیدا ہو جائے گی، اور اس چیز سے شیطان خوش ہو جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی کو سب کچھ دیا، اسے بہترین سامان دیا، سب کچھ دیا۔ جیسا کہ ابھی حضرت نے مجھ سے پہلے فرمایا، میر تقی میر نے اپنی بیٹی کو دنیا جہان کا سب سامان دیا، لیکن خیر چلو اس کا تو انتقال ہو گیا تھا۔ تو آج کے ماں باپ اپنی بیٹی کو سب کچھ دیتے ہیں، اور بہترین پلنگ دیں گے، بہترین فریج دیں گے، بہترین کولر دیں گے، بہترین گاڑی دیں گے، بہترین گدا دیں گے، اور بہترین بستر، ہر چیز بہترین دیں گے، لیکن بچی کی تعلیم اور تربیت نہیں کریں گے۔ یاد رکھو میری ماؤں، بہترین گھر سے گھر آباد نہیں ہوتے ہیں، عالیشان محلات سے گھر آباد نہیں ہوتے ہیں۔ گھر آباد ہوتے ہیں میاں بیوی کی محبت سے، گھر آباد ہوتے ہیں حسن اخلاق سے، گھر آباد ہوتے ہیں ایک دوسرے کو برداشت کرنے سے۔ اب شادی کے چند دنوں تک تو پیار محبت رہتی ہے، اس کے بعد میں جب ٹائم گزرتا جاتا ہے تو نہ شوہر برداشت کرتا ہے، نہ بیوی برداشت کرتی ہے، کیونکہ ہم نے اس کو سکھایا نہیں، ہم نے اس کو بتایا نہیں۔ یاد رکھو میری ماں، اگر آپ نے اپنی بیٹی کو صبر کرنا اور برداشت کرنا نہیں سکھایا، آپ کی بیٹی کبھی بھی آپ کا گھر نہیں بسا سکتی۔ جو عورت صبر کرنا نہیں جانتی ہے، میں تو کہتا ہوں کہ عورت کا دوسرا نام ہی صبر ہے۔ جس عورت میں صبر نہیں، وہ عورت ہو ہی نہیں سکتی۔ عورت کا دوسرا نام ہی صبر ہے، اور اس صبر پر ہی اللہ تعالیٰ اسے اتنے فضائل اللہ نے اس کو دیے۔ قدم قدم پر اسے صبر کرنا پڑے گا، قدم قدم پر۔ بلکہ اسلام سے پہلے تو اس کو اور بھی زیادہ پریشانی تھی، اسلام نے تو پھر بھی عزت دیا کر کے۔ آج کتنی عورتیں کھلے منہ سے بولتی ہے کہ نہ میں تو برداشت کون کروں ساس سسر۔ اگر تو برداشت کون کرے گی، تیرا گھر بھی کون بسے گا؟ تیرے شوہر کی بھی سننی پڑے گی، تیری ساس کی بھی سننی پڑے گی، تیرے سسر کی بھی سننی پڑے گی، اور نہیں برداشت کرے گی تو گھر کو نہیں بس سکا۔ یاد رکھ لی، گھر نہیں بسا سکتی ہے۔ اب شوہر ایک بات کہتا ہے، بیوی پلٹ کر کے اس کے جواب میں 3 بات کہے گی، آپ بتاؤ گھر کیسے آباد ہوگا، گھر کیسے بس جائے گا؟ کیونکہ شوہر کو بیوی کے حقوق کا پتہ نہیں ہے، وہ اس کو باندھی سمجھ رہا ہے، وہ اس کو غلام سمجھ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے پاک کے اندر ارشاد فرمایا، آپ نے شوہر کو بھی پابند کیا، اور فرمایا کہ اپنی عورتوں کو اس طریقے سے نہ مارو جس طریقے سے غلاموں کو مارا جاتا ہے۔ لیکن اور عورت کو شوہر کے حقوق کا نہیں پتا۔ فرمایا کہ اگر میری امت میں سجدہ جائز ہوتا، کنت آمر ان یسجد احد لزوجها، میں بیویوں کو اس بات کا حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے۔ نبی کو سجدے کی اجازت نہیں، اولیاء اللہ کو سجدے کی اجازت نہیں ہے، صحابہ کو سجدے کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا کہ اگر میری امت میں شریعت میں سجدہ جائز ہوتا، ہے نہیں، تعظیمن بھی جائز نہیں ہے۔ پہلی امت میں تعظیمن جائز تھا، عبادتن تو ہے ہی نہیں، تعظیمن بھی جائز نہیں ہے، جھکنا بھی جائز نہیں ہے، تھوڑا بہت جھکنا بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن فرمایا کہ اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو کہتا کہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرو، اس لیے کہ شوہر بیوی کا مجازی خدا ہوتا ہے۔ شوہر بیوی کا مجازی خدا ہوتا ہے، خدا تو نہیں ہوتا ہے، حقیقی خدا تو اللہ ہے۔
مجازی خدا ہوتا ہے اس کے دکھ کا خیال رکھنا، اس کے لباس کا خیال رکھنا، اس کی دوا کا خیال رکھنا، اس کی بیماری کا خیال رکھنا، اس کی پریشانی کا خیال رکھنا، اس کی بھوک کو مٹانا، اس کی پیاس کو مٹانا، اس کی ضروریات کو پورا کرنا، ان تمام چیزوں کو کرنے کے لیے شوہر اپنی جان مال سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اپنی جوانی کو بڑھاپے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ وہ کس کے لیے کرتا ہے؟ بیوی کے لیے کرتا ہے، لیکن بیوی اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو منہ پر جواب دے رہی ہے، اس کا حکم ماننے کو تیار نہیں ہے، اس کی غائبانہ میں وہ اس کے امانت میں خیانت کر رہی ہے، اور وہ اس کے بچے کی صحیح تربیت نہیں کر رہی ہے، اور وہ شوہر کے حقوق کا خیال نہیں رکھ رہی ہے، تو بتائیے آپس میں پیار محبت کہاں سے ہو؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ آج کتنے گھر ہیں جو اجڑے ہوئے ہیں، بہترین عالیشان محل ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی گھر میں سکون نہیں ہے۔ سکون کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ بیوی کو اپنے حقوق کا نہیں پتا، شوہر کو اپنے حقوق کا نہیں پتا، اور ساس کو اپنے حقوق کا نہیں پتا۔ اور ساس کا معاملہ تو بڑا عجب ہے، دنیا میں سب سے عجب معاملہ اگر کسی کا ہے تو وہ ساس کا ہی ہے۔ اللہ جانے کیا چیز ہے، یعنی ساس ایک ایسی چیز ہے کہ یہ خود اپنے بیٹے کے لیے بہو کو پسند کر کے لاتی ہے، اور خود کہے گی، اور ساری دنیا کو سب عورتوں کو بتائے گی کہ مالا چھوڑا کے لیے جو بہو دیکھ کے آئی ہوں نے بہت شروع بہو، اور پورا گاؤں میں بھی جس سے کوئی بہو کو نہیں، خوب اس کی تعریف کرے گی۔ اب اس بہو کو لے آئے گی، اور لانے کے شادی کے زیادہ نہیں صرف 6 مہینے بعد یہی ساس اس کی دشمن بن جاتی ہے، پتہ نہیں کیوں۔ ارے تو اپنے بیٹے کے لیے تو خود ڈھونڈ کر کے لائی ہے، ہو سکتا ہے اس کی بھی غلطی ہو سکتا ہے بہو کی بھی غلطی ہو، کیونکہ پھر وہ ہو سکتا کیونکہ نافرمانی زبان پر قابو نہیں ہے، تو ساس اور بہو میں جھگڑے۔ بہو کا یہ فرض ہے کہ ساس کو اپنی ماں سمجھے، ماں کا یہ فرض ہے کہ وہ بہو کو اپنی بیٹی سمجھے، اور ایک دوسرے سے پیار کرنے والے بنے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بنے، اس سے گھر آباد ہوگا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ متقی دنیا میں کوئی نہیں، آپ سے زیادہ ولی دنیا میں کوئی نہیں، آپ سے زیادہ پرہیزگار دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ساری بزرگیت، سارا تقوی اور سارا ورع، ساری خشیت الہی اور ساری پرہیزگاری، ساری نیکوکاری سب میرے پیغمبر پر ختم ہے، سب میرے نبی کے پیچھے ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، حدیث کی کتابوں میں آیا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی، لاڈلی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک مرتبہ سفر کر رہے ہیں، سفر میں آپ نے اپنی بیوی حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ آج چلو ہم دوڑ لگاتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے دوڑ لگائی، جب دوڑ لگائی تو آپ آگے نکل گئے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد جب دوبارہ سفر کیا تو پھر اس مرتبہ آپ نے فرمایا کہ پھر دوڑ لگاتے ہیں۔ حضرت عائشہ آگے نکل گئی، آپ نے فرمایا کہ عائشہ اس مرتبہ تو جیتی، اس مرتبہ میں جیتا، اس مرتبہ تو جیت گئی۔ یعنی بیوی کا دل رکھنے کے لیے وقت کا پیغمبر دوڑ لگا رہا ہے۔ فتووں سے گھر آباد نہیں ہوتا ہے، پیار اور محبت دینی پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پیالے میں پانی پیا، تو آپ اس پیالے میں سے پانی کہیں سے بھی پی لیتے، لیکن آپ نے فرمایا کہ عائشہ تم نے کس جگہ سے پیا، اور جس جگہ ہونٹ لگا کر حضرت عائشہ نے پانی پیا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی جگہ ہونٹ لگا کر کے وہاں سے پانی پیا۔ بتاؤ بیوی اور شوہر میں محبت بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی؟ لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب تعلیم ہوگی۔ تو میری ماں صرف یہ مطلب بچوں کو پیدا کر دینا یا ان کو بڑا کر دینا یہ کمال نہیں، جیسا کہ حضرت نے فرمایا پھر تو مرغی کمال کی ہو جائے گی، پھر تو بکری کمال کی ہو جائے گی، تو پتہ نہیں کتنے بچوں کو جن رہی ہے۔ نہیں، اپنے بچوں کو پیدا کرنا کمال نہیں ہے، اپنے بچوں کو پیدا کر کے ان کی اچھی تربیت کر کے ان کو اچھا انسان بنانا یہ آپ کا کمال ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو اچھا انسان بناتے ہیں، اپنی بچی کو اچھا انسان بناتے ہیں، تو پھر اس صورت میں آپ حقیقی معنی میں آپ ماں کے کردار کو ادا کرنے والے ہیں۔ اور اگر آپ صرف یوں ہی کر رہے ہیں تو پھر آپ میں کوئی قابلیت نہیں، کوئی صفت اور کوئی خاصیت آپ میں نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا کہ جب آپ تعلیم کو اپنے گھر کے اندر زندہ کریں گے۔ آج میری ماں اور بہنوں، تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے کتنا فساد پھیلا ہوا ہے۔ ارتداد کے دہانے پر مسلم لڑکیاں جا رہی ہے، معمولی بات پر اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہے، معمولی چیزوں پر اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہے۔ غیروں کے ساتھ میں ہماری مسلم بہنیں اور بیٹیاں جانے کے لیے تیار ہیں اور جا رہی ہیں،
مجھے بتاؤ جب ایک مسلمان لڑکی غیر کے ساتھ میں شادی کرے گی تو اس کی گوک سے جو بچہ جنم لے گا، جو اولاد پیدا ہوگی، وہ مسلمان ہوگی یا غیر مسلم ہوگی؟ اس کا جواب تو آپ کو دینا پڑے گا، اس کی ذمہ دار تو آپ ہیں۔ تو اپنی بچیوں کو اچھی تعلیم دلاؤ، ان کو تربیت دلاؤ، ان کو اکابرین کی کتابیں پڑھاؤ، قرآن شریف ان کو پڑھاؤ۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو بہشتی زیور لکھی ہی عورتوں کے لیے ہے۔ اور میں آپ کو کیا بتاؤں، اتنا بڑا عالم یہ علماء یہاں پر بیٹھے ہیں، حضرت تھانوی جیسا 1400 کتابوں کا مصنف، بے مثال زبردست عالم، بلکہ مولانا اسحاق صاحب بیٹھے، میں آپ کو بتاؤں، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ اگر کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ہم مانتے ہیں کہ اسلام دین برحق ہے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس امت میں ہونے کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام دین برحق ہے، ورنہ یہ ایسا عظیم انسان ہے کہ یہ غلط رستے پر نہیں چل سکتا، اتنا بڑا آدمی۔ لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عورتوں کے لیے بہشتی زیور لکھی، اور اس میں کپڑا سینے کا طریقہ حضرت نے لکھا ہے، اور اچار بنانے کا طریقہ حضرت نے لکھا ہے، پھول کڑھائی کرنے کا طریقہ حضرت نے بہشتی زیور میں لکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کا شوہر نافرمان ہو تو کوئی بچی پریشان نہ ہو، اور وہ معمولی تجارت اور کام کر کے بھی اپنی زندگی گزر بسر کر سکے اور اپنے اولاد کی زندگی گزار سکے۔ اس کو پڑھو، اپنے اولاد کی دینی تعلیمی تربیت کراؤ۔ میرے ماں، یہی آپ کا سب سے بڑا فرض ہے، اور اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو جتنی پریشانی مصیبتیں آج آ رہی ہے، کل کے دن اس سے زیادہ آئیں گی، اور پھر اس اولاد کے بارے میں کل قیامت کے دن آپ کو اللہ کے سامنے جواب بھی دینا ہوگا، اور یہی اولاد آپ کا گریبان پکڑ کے کھڑی ہو جائے گی۔ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ یہ اولاد کہے گی کہ ہمارے رب، یہ ہمارے بڑے تھے، یہ ہمارے ماں باپ تھے جنہوں نے ہمیں رستے سے گمراہ کر دیا، ان سے پوچھو کہ ہمیں صحیح رستے پر کیوں نہیں چلائے۔ ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا۔ اے اللہ، ان کو ڈبل عذاب دے۔ آپ کی اولاد آپ کے بارے میں کہے گی، اس لیے اپنے بچوں کی، اپنی بچیوں کی دینی تعلیمی تربیت کراؤ۔ ایک گھر بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں قرآن شریف بچے یا بچیاں پڑھی ہوئی نہ ہو۔ مسلمان کا گھر ہو، 50 سال کی عمر ہو گئی اور وہ غسل کے فرض کا نہیں پتا، یہ مسلمانی ہے۔ 50 سال کی عمر ہو گئی، وضو کے فرض کا نہیں پتا، یہ مسلمانی ہے۔ 50 سال کی عمر ہو گئی، 2 رکعت نماز نہیں پڑھنی آتی ہے، ثنا سے لے کر سلام پھیرنے تک مکمل دعائیں اور صورتیں یاد نہیں، یہ مسلمانی ہے۔ 50 سال کی عمر ہو گئی، کلمہ طیبہ صحیح سے پڑھنا نہیں آتا، یہ مسلمانی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، سوچو تو صحیح، ہم کہاں کتنے پیچھے ہم جا چکے، اور رات دن صرف ایک کی بات کر لو، بی کی بات کر لو، ایک کی بات کر لو، بی کی بات کر لو، اٹھکی کر لو، بھٹکی کر لو۔ ارے بھائی، اس سے کچھ ہونا دینا نہیں ہے۔ مجھے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ میں نے کتنا دین سیکھا ہے، میں نے کتنے اسلام کو سیکھا ہے، میں نے کتنی تعلیم حاصل کی ہے۔ ان چیزوں کو سیکھنا پڑے گا، تعلیمات حاصل کرنی پڑے گی۔ ایک زمانہ تھا کہ صبح صبح کے وقت جب کسی بستی سے گزرتے تھے تو ہماری بڑی بوڑھی جو مائیں ہیں وہ آہستہ آہستہ قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی، اور کوئی بھی گزرنے والا بتا دیتا تھا کہ یہ مسلمان بستی ہے، اس لیے کہ اس گھر میں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ آج تو کسی بستی سے گزر جاؤ، پتہ ہی نہیں چلتا ہے 10 بجے تک، بلکہ 9-10 بجے تک تو ایسا لگتا ہے کہ بعض دفعہ تو ایسا لگتا ہے کہ سورج بھی غلطی سے نکل گیا۔ اب تو سورج بھی شرماتا ہے، ارے بولے میں پہلے تو نہیں نکل گیا، یہ تو سوتے پڑے۔ اب سورج بھی شرماتا ہے، حقیقت ہے، سورج بھی۔ ایک زمانہ تھا کہ سورج نے مسلمان بچے اور بچیوں کو کبھی بستر پر سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جب بھی سورج نکلا، سورج کی آنکھ نے مسلمان بچے اور بچیوں کو یا تو مصلی پر نماز پڑھتے یا تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا، یا ذکر میں لگے ہوئے دیکھا، یا اپنے کام کاج میں لگے ہوئے دیکھا۔ کبھی بھی مسلم بچے اور بچیوں کو سورج نے اپنی بستر پر سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور آج کا زمانہ ایسا ہے کہ سورج جب بھی نکلتا ہے ہمیشہ مسلم نوجوان کو، بچے اور بچیوں کو بستروں پر سوتے ہوئے دیکھتا ہے۔ جو قوم سورج کے نکلنے کے بعد اٹھتی ہے وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے، وہ قوم کبھی بھی ترقی کے راستے پر نہیں جا سکتی ہے۔ تو اگر ترقی اختیار کرنی ہے، اپنی بچیوں کو پڑھاؤ،
اور پہلے زمانے میں جب کوئی بچی شادی کر کے جاتی تھی تو وہاں کی دوسرے گاؤں میں جو بڑی بوڑھی عورتیں ہوتی تھی وہ صرف ایک ہی بات پوچھتی تھی کہ یہ جو نئی دلہن آئی نا، یہ صاحب قرآن لے کے آئی کو نہیں آئی؟ اگر وہ دلہن قرآن لے کے گئی تو پورے کی پورے گاؤں میں اس عورت کی عزت ہوتی تھی، پورے گاؤں میں چرچا ہوتی تھی کہ کل جو دلہن ہمارے گاؤں میں آئی ہے، آج کے دن جو دلہن ہمارے گاؤں میں آئی ہے وہ قرآن کو ساتھ میں لے کر آئی، وہ پڑھی لکھی ہے، اور سارے گاؤں کی عورتوں میں، مردوں میں، سب میں اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ آج ماں باپ اپنی اولاد کو سب کچھ دیتے ہیں، قرآن نہیں دیتے۔ کل کے دن سسرال میں جب اس بچی کے اوپر تکلیف آئے گی، کل کے دن جب سسرال میں شوہر اس کے اوپر ظلم کرے گا، جب اس کی ساس اس کے اوپر ظلم کرے گی، جب اس کے سسرال والے اس کے اوپر ظلم کریں گے، جب اس کے اوپر پریشانی آئے گی، قرآن تو آپ نے دیا ہی نہیں تو یہ اللہ کو نہیں سنائے گی تو کس کو سنائے گی؟ قرآن تو آپ نے دیا ہی نہیں۔ اور جب مصیبت آتی ہے تو انسان اللہ کو چھوڑ کر ساری دنیا کو سناتا ہے۔ میں بتاؤ، اگر تھار پر مصیبت آگی، دور اللہ کرے گا لوگ کرے گے؟ ارے تو جو دور کرنی ابھی نے تو سناؤ، لیکن بھی نے کل سے سناؤ، بھی نے سنانے کی کتاب تو دی کو نہیں۔ بہترین عالی شان کیا بولتے ہیں اس کو، LCD، بہترین ٹی وی، اس سے گھر میں برکت آئے گی؟ برکت آئے گی تو رہے گی کہاں؟ رحمت آئے گی۔ اب بند کر دی تو کیا ہو گیا؟ وہ تو پھر چالو ہو جاؤ گی۔ یہ تو ایمان تازہ ہے، اس لیے نہیں، ہنسنے کی بات نہیں ہے، غور فکر کرنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے میری ماں اور بہنوں۔ مرنا ایک دن میں، موت پہ نہیں بیان کر، موت پہ حضرت نے کر دیا ہے تفصیل سے بیان، مرنا ہے، اس لیے میں بیچ میں لے کے چل رہا ہوں کیونکہ آگے کی بات حضرت نے بیان کر دی ہے۔ مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، اسے ہم پیچھا نہیں چھوڑ سکتے۔ اولاد، آپ کی اولاد کے بارے میں آپ سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، آپ کی اولاد کے بارے میں قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا آپ نے ان کی صحیح تربیت کی یا نہیں کی ہے۔ اگر کی ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں کی ہے تو پھر قیامت کے دن آپ سے بات پوچھ ہوگی اور آپ کو جواب دینا پڑے گا، اور خود اولاد آپ کے خلاف مدعی اور گواہ بن کر کے اور وکیل بن کر کے آ جائے گی اور آپ کو عذاب دینے پہ وہ کھڑی ہو جائے گی۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام سے آپ سب یہ نیت اور یہ ارادہ کر کے جاؤ کہ ہم اپنے گھروں کے اندر قرآن کی تعلیم کو شروع کریں گے انشاءاللہ، اور ہمارے گھروں میں ہماری کوئی بھی بچی یا بچہ بغیر قرآن کی تعلیم کے نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی پورے بھائی میں ایسا ماحول بنا دو کہ یعنی آپس میں سوال کرو، میں راجستھانی میں بولتا ہوں، آپس میں سوال کرو۔ ایک چھوڑا مثال کے طور پر مان لو 15 سال کا ہے، ارے تو قرآن پڑھے گے، وہ کہنے میں تو کون پڑھیا، تو یعنی ایسا ماحول بناؤ کہ اس کو شرمندگی محسوس ہو۔ اس کو فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان جرم کر رہا ہو تو اس کے جرم کو روکنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کو لوگوں کے سامنے شرمندہ کیا جائے۔ اصل شرمندگی مقصد نہیں ہے، وہ اس جرم سے رک جائے۔ قرآن کا نہ پڑھنا یہ تو بہت بڑا جرم ہے، اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس جرم کو پیغمبر بھی قیامت کے دن بیان کریں گے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول قیامت کے دن کہے گا کہ اے میرے رب، یہ میری قوم ہے، انہوں نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا۔ 4-5 بچیاں آپس میں، ٹھیک ہے نا، 4-5 بچیاں جب آپس میں بیٹھے، اس کو کہو تو پہلا کلمہ سنا، دوسرے بولے تو دوسرا کلمہ سنا، اس کو کہو غسل کے فرض سنا، اس کو کہو ثنا سنا، تشہد سنا، اس کو بولا الحمدللہ سنا۔ اگر وہ سناتی ہے اچھی بات، اگر نہیں سناتی ہے تو اس کو احساس دلاؤ کہ یعنی ہم بھی 15 سال کے ہیں اور ہم نے یہ سب چیزیں سیکھ لی ہے، تو بھی مسلمان ہے، تو کیوں نہیں سیکھ رہا؟ اس کے ماں باپ کو یہ احساس دلاؤ، اور پورے بھائی کا ایسا ماحول کر دو کہ 15-20 سال کا لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اگر وہ قرآن نہیں پڑھا ہوا ہے تو اس سے اپنے اوپر شرمندگی محسوس ہو۔ اور یہ تمام چیزیں کب وجود میں آئے گی؟ جب آپ اس طریقے کے دینی پروگرام کو منعقد کریں گے اور اس میں شرکت کریں گے۔ تو میں اپنی تمام ماؤں بہنوں سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ ایک تو آپ یہ ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے گھروں میں نمازوں کو زندہ کریں گے، اور جو مرد حضرات ہیں وہ باجماعت مسجد میں نماز پڑھیں گے، اور ہر ماں آج کے بعد یہ ارادہ کر لے کہ انشاءاللہ میرے گھر میں کوئی بھی میرا بیٹا یا بیٹی، میرا پوتا یا پوتی، جو بھی میرے گھر میں رہتا ہے بغیر قرآن کی تعلیم کے نہیں ہوگا۔ اور آنے والا پروگرام انشاءاللہ جب بھی ہوگا، 1 مہینے میں، 2 مہینے میں یا 6 مہینے میں، جب بھی ہوگا
تو جتنی بھی مائیں یہاں پر بیٹھی ہے وہ یہ ارادہ کر کے جائیں کہ انشاءاللہ اگلے پروگرام تک ہم اپنے بچوں کو کچھ نہ کچھ دینی تعلیم اتنی سکھا دیں گے کہ ہم خود مولوی صاحب کو آ کر کے کہیں گے کہ مول صاحب میرے بچے نے میری بچی نے یہ چیزیں یاد کر لی ہے، آپ میری بچی سے پروگرام میں پڑھواؤ، اور آپ یہ ارادہ کرو کہ آپ کی وہ بچیاں اور آپ کے وہ بچے یہاں پر مائک میں پروگرام میں سب کے سامنے پڑھیں۔ اس سے جب بچوں کو انعام ملے گا اور وہ سب کے سامنے پڑھیں گے، ان کے دل میں جذبہ بھی پیدا ہوگا اور وہ مزید دینی تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔